السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو ہنا لائف اسٹائل بلاگس۔ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ، اور میں بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں، مزے میں ہوں۔ اور آج فائنلی میں نے سوچا کہ روزے جو ہے اب ختم ہونے والے ہیں، تو روزوں کے ختم ہونے سے پہلے میں اپنا ایک سحری کا ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میری سحری جو ہے بہت ہی سادی سودی سی ہوتی ہے، اور ولاگ بہت مشکل کام ہے کہ سحری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ابھی روم میں جاؤں گی اور آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی کیوں مشکل کام ہے جو میں بتا رہی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ اٹھتے کے ساتھ نا میں اپنا فیس جو ہے نا فیس واش سے، گارنیا کا یہ فیس واش ہے لیمن والا، اس سے میں ضرور واش کرتی ہوں، اور اس کو واش کرنے کے بعد ہی پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں فریش فیل ہوتا ہے اور آنکھیں میری بالکل کھل جاتی ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے اس کے بعد جو ہے پھر میں فریج کی طرف آتی ہوں، اور فریج میں دیگچی میں پہلے ہی میں نے چائے کے لیے دودھ رات کو ہی میں رکھ دیتی ہوں، اور بس اس میں پانی ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پتی چینی ڈالی اور چائے چڑھا دی۔ اور جناب یہ ہے میرے روم کے حالات۔ اندھیرے میں آپ کو میرا یہ سحری کا چھوٹا سا ایک ولاگ کلپ جو ہے بس دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ پیچھے بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر میں جو ہوں سحری بنا رہی ہوتی ہوں، تو اس لیے کبھی بھی مجھے ہوا ہی نہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سحری کا ولاگ شیئر کروں، کیونکہ کچھ دکھانے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اندھیرے میں آپ لوگ کیا دیکھیں گے اور میں آپ لوگوں کو کیا دکھاؤں گی، کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آئے گا، نہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے گا، نہ مجھے بنانے کا کچھ سمجھ آئے گا کہ میں کیا بناؤں۔ تو بس یہاں پہ میں چائے بنا رہی تھی، اور چینی کا جار میں نے کھولا تو چینی نہیں تھی۔ تو بس یہ بڑی ایک کوفت ہوتی ہے جب آپ کسی چاول کا ڈبہ کھولیں یا دال کا ڈبہ کھولیں یا چینی کا جار کھولیں اور چینی نہ ہو، اور پھر آپ کو اسپیشل بڑے والے ڈبے میں سے بھرنی پڑے، تو اس وقت بڑی کوفت ہوتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے، کام تو کرنا ہے جو بھی ہے۔ اور یہاں پر بس سحری ہماری بن چکی تھی۔ تندور کی روٹیاں تھیں جو کہ میں نے تلی تھی، بچوں نے فرمائش کی تھی کہ تندور کی روٹی جو ہے وہ تل کے ہم نے کھانی ہے، ساتھ میں مٹر آلو بنا ہوا تھا، بس وہ کھا رہے تھے۔ رات کا جو بھی سالن ایک دن پہلے میں بناتی ہوں سحری کے لیے، اور سحری میں ہی ہم سالن کھاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ افطاری وغیرہ کے بعد کھانا نہیں کھاتے، تو وہی سالن جو ہے سحری میں ہم بس کھاتے ہیں۔ تو بس وہ کھا رہے تھے، اور ساتھ میں تھی چائے۔ تو بس پیچھے جو ہے بچے سو رہے تھے، اور جب دونوں بچے، عائزہ مصطفیٰ نے بھی آج ماشاءاللہ روزہ رکھنا تھا، جب عائزہ مصطفیٰ دونوں ایک ساتھ اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو پھر میں ٹی وی آن کر دیتی ہوں، وہ لوگ ٹی وی کے پروگرام وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب میں اکیلی سحری کرتی ہوں تو میں اندھیرے میں بیٹھ کے کھاتی ہوں، کیونکہ سارے بچے سو رہے ہوتے ہیں، ان کی نیند میرے لیے زیادہ عزیز ہے اپنی روشنی سے زیادہ۔ تو یہاں پر بچے مانگ رہے تھے کھجور، اور کھجور جو ہے میری ختم ہو چکی تھی، تو میں نے کہا آلمنڈ پڑے ہیں، چلو آلمنڈ کھا لو۔ تو یہاں پر بچوں کو جو ہے آلمنڈ دے رہی تھی، دونوں کے ہاتھوں میں تھوڑے تھوڑے، اور پہلے عائزہ کے ہاتھ میں دیے کہ جلدی سے اس کو فنش کریں۔ یہاں پہ سارا برتنوں کا انبار آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ سحری کر کے نماز پڑھنے کے بعد میں سو جاتی ہوں، اس کے بعد صبح جب میں اٹھتی ہوں تو پھر میں سارے جو ہے باقی جو دو بچے چھوٹے ہیں ان کو ناشتہ وغیرہ دیتی ہوں، ان کے ناشتے کے، اور پھر اپنی سحری کے یہ سارے برتن جو ہے اکٹھے میں دھوتی ہوں۔ یہاں پر جناب سحری میں خاص جو میں پڑھتی ہوں وہ سورۃ مزمل اور سورۃ یاسین ہے، یہ دونوں صورتیں لازمی میں پڑھتی ہوں۔ اس کے یہاں پہ جناب بس میں جو ہوں ویٹ کر رہی تھی اذان ہونے کا، اور اذان ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھیں گے، بس پھر ہم سوئیں گے۔ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اذان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے بس پھر وہ بھی سو جائیں گے۔ اور یہاں پر میرے نکلا ہوا دانا جو کہ مجھے بہت زیادہ پین کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیوں نکلا ہوا ہے۔ تو سحری کا ولاگ میرا یہیں تک کا تھا، چھوٹا سا ولاگ تھا، کچھ خاص تھا ہی نہیں، اسی لیے کبھی بھی سحری کا ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کیا۔ اور یہاں پہ زینب میڈم بھی اٹھ چکی ہیں ہم لوگوں کے شور سے، ویسے ہم نے اتنا شور کیا نہیں، پھر بھی یہ اٹھ گئی ہے ہماری کھٹ پٹ سے۔ تو ابھی اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی افطاری میں، تو چلیں چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں افطاری میں آج کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا بن رہا ہے۔ تو سحری کا ولاگ یہیں تک کا، اللہ حافظ۔ یہاں پہ جناب آج عائزہ اور مصطفیٰ دونوں نے ایک ساتھ روزہ رکھا تھا، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ ایک دن عائزہ رکھتی ہے تو دوسرے دن مصطفیٰ رکھتا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ رکھا تھا، تو دونوں کی فرمائش تھی کہ آج جو ہے افطاری کی ساری چیزیں باہر سے آئیں گی، گھر میں کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو بس یہاں پر میں جو ہوں پہلے شام کو گئی، ان کی پسند کی ساری چیزیں لے کر آئی، گھر آ کے تھوڑے سے میں نے کہا آلو کے پکوڑے بنا لیتی ہوں، کیونکہ باہر سے میں کچوڑیاں، جلیبیاں اور پکوڑے لے کر آئی تھی، لیکن یہ پکوڑے بہت ہی خراب نکلے، بالکل اچھے نہیں تھے، اس وقت مجھے نہیں اندازہ ہوا، اور بالکل سوکھے، ایسا لگ رہا تھا باسی ہیں۔ تو بچوں کی ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، بچوں کی فرمائشیں اگر ہم پوری کر دیں تو۔ دعا مانگ لی آپ لوگوں نے؟ ہاں، کیا دعا مانگی؟ نیا گھر، نیا ایسا نہیں کیا؟ اچھا، ماما نے بھی یہی مانگی، سب کی دعا سیم۔ تو پھر اللہ میاں قبول فرمائیں گے؟ ہاں، ہاں نہیں بولتے، کہتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
لوگ کہتے ہیں کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کو کیا سمجھ، بچوں کو تھوڑی کسی بات کی سمجھ ہوتی ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی۔ میں کہتی ہوں کہ بچوں کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، ان کے سر میں بھی اللہ میاں نے ایک دماغ دیا ہوا ہے، وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، وہ سب کچھ محسوس کرتے ہیں، اور ہم بڑوں کا فرض ہے کہ ہم بچوں کے جذبات کی پرواہ کریں، ان کو احساسات کو سمجھیں۔ تو بس آپ لوگوں سے یہ دعا ہے کہ میرے بچوں کی پیاری پیاری معصوم معصوم دعاؤں کو نہیں، بس ایک ہی دعا ہے میری بھی اور میرے بچوں کی بھی، اس پہ آمین ضرور کہیں گا اور دعا کریں گا کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانیاں بانٹیں۔